جب گدھے نکلتے ہیں لائن سے، کہیں بھی آپ گلیوں میں دیکھیے، تو وہ جو راستہ مالک ان کو بتا دیتا ہے یا ان کو سکھا دیتا ہے، وہ گدھے لائن سے اسی لائن میں چلتے رہتے ہیں اور اپنی منزل تک پہنچتے ہیں. ہے کہ نہیں؟ ہم سب تجربہ کرتے ہیں اپنی آنکھوں سے. لیکن انسانوں کا حال کیا ہے اور ہمارے محلوں کا حال کیا ہے کہ ہم نے بائک ایڑی ٹیڑھی لگائی ہوئی ہے. سب سے زیادہ تنگ راستے ہم نے کیے ہوئے ہیں، سب سے زیادہ راستوں کو جام ہم نے کیا ہوا ہے. ہمارے محلوں میں تو زومیٹو والے جانے سے ڈرتے ہیں، ہمارے محلوں میں تو کیب والے جانے سے ڈرتے ہیں کہ بہت زیادہ ٹریفک ہوگا اور گاڑیاں الٹی پلٹی لگی ہوں گی، اور اگر اس غلطی پر کوئی ٹوک دے تو وہ سب سے بڑا مجرم ہے. بھائی گدھوں سے زیادہ بڑھ گئے ہم. جانوروں کو اگر کوئی راستہ دکھا دیا جاتا ہے تو وہ لائن سے چلتے رہتے ہیں، ترتیب سے چلتے رہتے ہیں، سیکوینس سے چلتے رہتے ہیں. لیکن انسانوں کا حال یہ ہے کہ اگر کہیں سے کوئی سامان خریدنا ہے تو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ میں نے اسکوٹی کہاں لگائی ہے، بائک کہاں لگائی ہے. دیکھیے یہ سب چیزیں تربیت سے تعلق رکھتی ہیں. اللہ کے رسول نے واضح طور سے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے راستوں کو تنگ مت کریے، گزرنے والوں کی گزرگاہوں میں پتھر مت بنیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا صدقہ ہے. تو جن مسلمانوں کی ذمہ داری راستوں سے پتھر ہٹانا تھی، جن مسلمانوں کی ذمہ داری راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا تھی، آج حال یہ ہے کہ ہمارے محلہ میں سب سے زیادہ راستے تنگ ہیں. توجہ دیجئے اس بات پر. آپ ٹھیک ہے آپ کے تعلقات ہوں گے چیئرمین سے، آپ کے خاندان میں بڑے سارے لوگ ہوں گے، آپ بڑے دبنگ ہوں گے، لیکن جب سانسیں بند ہوتی ہیں نا، اللہ کی طرف سے جب بلاوا آتا ہے تو ساری دبنگائی نکل جاتی ہے. آپ سے بڑے بڑے فرعون اور قارون چلے گئے اس زمین کے اندر، جن کے نام کے درہم و دینار چلتے تھے، سانسیں بند ہو گئی ان کی، جو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے اشاروں پر موت ہو جاتی ہے، ہمارے اشاروں پر لوگوں کو زندہ کیا جاتا ہے. آج نام لینے والا نہیں ہے ان کا کوئی، لیکن جو لوگ دوسروں کا خیال رکھتے تھے، راستوں کا خیال رکھتے تھے، لوگوں کے حقوق کا خیال رکھتے تھے، آج بھی ان کا نام لے کر کے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. تو شریف بنیے، مسلمان بنیے. مسلمان راستے روکنے والا نہیں ہوتا، راستے دینے والا ہوتا ہے.